اہل بیت اطہار اور صحابہ پاک دے مراتب وچ فرق ہے. اہل بیت سب پاک نے سن چکے ہو, مولانا غالب مصطفیٰ بڑے خوبصورت بات اس گل تے کر چکے ہیں. میں صرف اتنی گل کراں گا, انہاں وچ سب تو اہم کون نے محبت دے اعتبار نال, کیونکہ حکم محبت دا ہے نا. قرابت وچ بھی آپ کو پوچھا گیا تو نبی علیہ السلام نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جواب دیتا ہے آپ نے کہ سارے اہل بیت وچوں مینوں حسن اور حسین محبوب نے. لہذا اہل سنہ والجماع محبت اہل بیت وچوں جناب حسنین کریمین نال اگر مسلمانوں زیادہ ہے, اس سے کوئی قابل اعتراض بات نہیں. اور یوسف صلاح الدین امامت دا جھگڑا کھڑا کردا ہے, او دی یہ اوقات ہی نہیں. میں کیا صلاح الدین کوئی پرہیزگار بندہ یہ گل نہیں کر سکتا جیڑی تو کیتی نا, پرہیزگار متقی بندہ نہیں کرے گا. اور تیرے اندر تے بغض ہے, بغض والا اونجی منافق ہوئے گا, پرہیزگاری رہ کتے گئی. آدھے نے یہ دلیل کی ہے, میں کہ قرآن دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا اللہ تعالی نے نقل کی تھی, وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما, یا اللہ مینوں تے میری اولاد نو پرہیزگاراں دا امام بنائی. آل ابراہیم دا فخر نے حضرت امام حسین علی مقام. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا انہاں دے حق وچ قبول ہے, للمتقین اماما, او پرہیزگاراں دے امام نے. انہاں دی امامت لفظیاں دا مسئلہ نہیں, یہ قرآن دا مسئلہ ہے. آل رسول کریم متقیاں دی امامت کرے گی قیامت تک, یہ قرآنی مسئلہ ہے. جنہاں دی نسلہ میں پرہیزگاری کوئی نہیں, بدماش ابن بدماش نے وہ انہاں دی امامت تے جرا کرنی رہ گیا. سلام دا مسئلہ کہنا یہ چاہے سنت و جماعت دا بھی یہی طریقہ ہے کہ سلام دے الفاظ استقلالاً نہیں کہندے, غیر انبیاء تے استقلالاً مستقل طور سے نہیں کہندے. پہلے نبی کریم علیہ السلام ذات پاک تے آکھو اتباعاً, جی میں درود شریف وچ آکھنے ہیں کی آکھنے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, انہوں کہندے ہیں اتباعاً درود پڑھنا. اور ایک ایک مستقلاً درود پڑھنا, اے اہل سنت دے موقع وچ نہیں, مستقلاً نبی پاک, مستقلاً انبیاء کرام تے, اور اہل بیت تے پڑھنا چاہو, صحابہ کرام تے پڑھنا چاہو, وہ دا طریقہ ہے پہلے نبی پاک تے پڑھو, علی نبینا وعلیہم السلام کہہ لو بے شک. اتباعاً نبی پاک تے دروشی پڑھ کے آپ نال دروشی, مستقل دروشی دے کلمات کہنے نہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن دی اصطلاح ہے انہاں واسطے. لہذا انبیاء کرام واسطے صلاۃ والسلام دے لفظ بولو, اور صحابہ کرام واسطے, اہل بیت اطہار واسطے رضوان اللہ علیہ مجمعین رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ سارے الفاظ مبارکہ بولے گا. اے طریقہ اہل سنت اکابر دے سب کتابہ فتاوی رضویہ شریف, عالمگیریہ اور کتابہ دے اندر بھی یہ موجود ہے. مسئلہ جس طرح کے خطبہ رضویہ دے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سیدہ خاتون جنت تے جتے سلام لکھیا نا, پہلا کی لکھیا, سلام اللہ علی ابیہا وعلیہا, سلام اللہ علی ابیہا وعلیہا, اتباعاً درود اس نو کہنا. اے کہنے کوئی حرج نہیں, جس طرح اکابر لکھیا ہے اس طریقے دے نال اتباعاً درود اے کہنا جائز, لیکن استقلالاً درود انبیاء کرام علیہ السلام اور رسول اعظام علیہ السلام تے مستقلاً درود پڑھیا جاندہ ہے. یہ اہل سنت دے طریقے وچ گل شامل ہے, لیکن امامت تو نسنا یا حق کو باطل دا مار کر نہ سمجھنا. میں کہ کوئی صحابی جد آخنے ہیں بدلیت نہیں, اس وقت بھول جاندے ہو کہ امام حسن بھی صحابی نے, تو امام حسین بھی صحابی نے. انہوں نے مقابلے غیر صحابی جد ہوں گے تو پھر کس طرح تسی انہوں نے مقابل بنا دے. صحابی بھی نہ حق تے لڑدا کدی, صحابی نہ حق تے کس طرح لڑے گا. جڑا لڑدا بھی پیا انہاں نے اجتہادی غلطی کردا پیا. حضرت علی نال بھی جڑے لڑن تے اجتہادی غلطی آنے ہیں نا, یہ کس طرح اس وقت بھول جاندے ہو بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول بھی نے, صحابی بھی او صحابی نے جنہاں بھٹی بھی حضور نے آپ دیتی. اتنا قریب تو دیکھا. اور مولوی زکریا نے اپنی کتاب دے اندر یہ لکھے ہے, صحابی تے ہے پر عمرہ تھوڑی آن, اس ویلے ایڈا فیض نہیں لبدا. کی مطلب 6-7 سال عمر دے آن. اے لفظ لکھت بقاعدہ جڑی فضائل اعمال چھاپ دے نا, تے فضائل تبلیغی نصاب او دے اچ لکھے پہلے صفحے اوتے تسی دیکھ لینا. کہندے عمرہ تھوڑیاں لینا, صرف 3 صفحے بعد لکھدا ہے اپنے بارے کہ میرے ابا جی بڑے سمجھدار ہیں, 7 سال میں پورا قرآن پڑھ گیا. اے دی سمجھ چھوڑو اپنی. ساڈے ایک مولوی صاحب مانگا منڈی ہوندے نے, انہاں کتاب لکھی اس گل تے گرفت بھی انہاں کیتی. میرے والد صاحب دے شاگرد نے, بڑی پیاری گل, حالانکہ صوفی جاہل, مگر انہوں نے غصہ لگ گیا جی. کہنے نے ان پوچھو زکریا نے
اور شیران دی نسل دا گل ہوندی ہوئے کھوتی دے بچے دا ذکر کیوں کر لگے بھائی ایڈی اچھی گل ہے نبی پاک دے گھرانے دی گل ہوندی تیرے پیو دا وچوں ذکر کتوں آ گئی وہ 70 سالہ دی پڑھ گئی تے آخے انہاں دا کی پڑھنا ہے انہاں دی کی عمر آئی مولوی صاحب لکھیا وہ جتنے اس اعلیٰ نسل دی گل ہوندی جنہاں نے ماما نے حکم وذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ بلکہ صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود آدھر میں نے انج لگتا ہے بجڑی وہی نبی پاک پڑھ دینا وہ آپ دے گھر دیا قدم بھی پڑھ دینا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد ہے قدم ہی وہ پڑھ دیا نا آیتاں جڑیاں آیتاں اس گھر میں جڑے انہوں نے آخدہ پیا انہوں نے 6 سالہ کی لینا آئی میں کہ تیرے پیو کی لینا آئی 70 سالہ دا جو دا ایتھے ذکر ہی کیڑے دسو نا کس خاندان عالی وقار دا ذکر کر دیا پیو تیاڑی کے میں کہ کوئی ہونا ہے لدھیانے دا چوڑا او دا ذکر ایتھے لانے دا مطلب کی ہے کوئی گھر حفظ مراتب نہ کنی زندگی اے ملد بندے جنہاں نے پتہ ہی کوئی نہیں پر جب ذکر پاکاں دا ہوندا ہوئے پیا محبوباں دا ہوندا ہوئے پیا جنہاں دے درجات ہر اعتبار نہ میں کہنا دنیا دین دا کوئی رتبہ آجیا نہیں جدی انہاں کمی ہو اتھے اپنے ذکر لے ہونے جنہاں کوئی چنگی گل ہی کوئی نہیں او دا مطلب کی بڑھ دے مطلب یہی بڑھ دے کہ نہ لوگاں دے دلوں چ نہ تعظیم رسول ہے نہ تقدیس الوہیت ہے توحید دی بھی کوئی تقدیس نہیں او دی دلیل ہے کہ انہاں جھوٹ دا جدو وقوع تے امکان دی باس چھڑی رب دے بارے تے کی رہ گئے انہاں دے پلے او دے تے بھی جھوٹ دا بہتان بن دیتا ذات مطلق دیتے جل وعلا او دی تقدیس دا کوئی خیال نہیں نبی کریم علیہ السلام دے علوم دے بارے جو کچھ لکھیا او دی تقدیس آپ دی عظمت دا کوئی خیال نہیں اہل بیت اطہار بارے اس تو بڑا ظلم مسلمانوں میں کی دس سکنا تو انہوں کہ انہاں بے ایمانہ نے 3 مولویاں دے 10 خطا لال کتاب اجائی چھاپی جدے پہلے صفحے تے انہاں یزید اتے درود لکھے اللہم صلی اللہ یزید دے لفظ نہ لکھے ہونے نا تو میں مجرم ہے اس کردہ اتنے گندے اور کمینے لوگ نے کہ یزید اتے درود میں کہو کس تو اللہ کیا یزید اتے درود پڑھنے تو جنہیں اتے درود حضور سکھایا اس ویلے تے لکھنا دے پھر دے وہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں اپنے من میں جنہوں بسائی پھر دے نو دے تو درود لکھ دے میں کہا یہ جائے درود یہ جائے بندیاں تے پڑھن آلیاں تے بھی لعنت ہے یہ جی سوچ تے بھی لعنت ہے اسی تے انہاں تے درود پڑھنے اللہ دے فضل و کرم نال جنہاں تے نبی پاک نے سکھایا ایک رافضی میں کہنے لگا تسی بھی تو وعدہ کر دیو میں کہا او کیڑا آخے تسی آل تے سکھایا نے اصحاب تے بھی پڑھ دیو میں کہا او کملیا تینوں پورا آؤندہ ہی کوئی نہیں پڑھیا بھی یہی کدی یا کدی ہوشش بھی رہے ہیں کہ دا یوں اصلی اوریجنل بانگ جڑی ہے وہ دے کول جان چھڑا ہے کہ تیری سمجھ آوے نا تو دے خشخاش پا کے پینے میں کیا پورا پڑھنا تین سمجھ آوے پورا ہے کی السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اے ای سلام اسا کوڑو نہیں لڑایا ہے محبوب نے سکھایا ہے حضرت مولا علی شیر خدا کو پوچھیا گیا کہ علی عباد اللہ الصالحین کون نے فرمایا جڑے عباد اللہ الصالحین نے بعد از انبیاء و مرسلین انہاں سارے صالحین دا سردار ابو بکر صدیق میں کر دیو میں تو اپیل کی تھی کہ چھوٹا کرو اچھا توجہ ہے جی ایرہ دروشی کوئی نہیں ہوں نا اسے کو کوڑو بات ڈالا میں کہ بالا عباد اللہ الصالحین یہ واجب حصے دا درود ہے سلام ہے واجب حصے دا کیونکہ احناف کے نزدیک عبدہ و رسول تک واجب حصہ ہے نا قادے دا قادے دے اندر جو کچھ پڑھ دے ہو دا واجب حصہ ہے نا اللہ مسئلے تو کہ سنت حصہ ہے نا انہاں تے درود پڑھنا تے واجب حصے دا حصہ ہے سمجھ اتنی بھی کوئی نہیں انہوں نے کیوں پڑھ دیو پہ میں کہتے ہیں ہمدہ جب نہیں کچھ نہیں میں انہوں کراں کی اگر جو کسی شاہ ہونے ہاں مگر شاہ ہوں دیو پر ویج دے سین میں نہیں ٹکٹا ہو اور کوئی بڑو مدرسے کوئی رب دا قرآن پڑھو میرا شاہ ہونے نال کام نہیں لو ہی دے شاہ بنو جڑے خدا دے
دین پڑھ دے ہو خدا دا دین پڑھان دے ہو اس دے اندر ہی فخر ہے پڑھنے والا پڑھو گے تو تمہیں سمجھ آ جائے گی والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما جدو آیت اتری درود دی حضرت ابو بکر صدیق رو پہ آ کے عرض کیا یا رسول اللہ جیڑی نعمت سرکار میں اللہ نے دیتی آپ دے وسیلے نال سن بھی ملی یہ درود والے وچ حصہ کوئی نہیں ساڈا فرمایا میں کوڑو نہیں بناندا ابو بکر جو رب دے اجے اتنے لفظ میں بول دیں تے اے آیت لے کے حضرت جبریل امین آئے فرمایا رب آکھدا ہے ابو بکر نو جواب اے دے بجے میں تواڈے تے درود نہ کردا ہوندا تے ایڈیاں ظلمتاں چوں کڈ کے اس نور والے کول میں تانوں آندا کہ اے درود دا حصہ ہے گرامی قدر حضرات ساڑھے کو کچھ کی میں قسم اٹھا سکنا اس گل دے اوتے کوئی جھوٹ دی وکالت کرنے دا مطلب نہیں اہل السنہ والجماعت دے اندر کوئی میل نہ اہل بیت اطہار دے بارے نہ صحابہ پاک دے بارے نہ اولیاء کاملین دے بارے تا 1400 سال تو زیادہ اس مذہب مسلک مشرب سب دی میں گل کر رہا ہوں مذہب دین مذہب مسلک مشرب جو بھی معمولات ہیں الحمدللہ میڑا بندہ کوئی ہو سکتا ہے لیکن یہ بنیاد میڑی نہیں یہ نظریہ میڑا نہیں کسی بندے دی پریکٹس وچ کوئی کمی ہو سکتی لیکن یہ نظریہ چ نہیں دوسرے لوگوں کو نظریے وچ غلطی جس ویلے بنیاد پیڑی اٹی ڈنگی دھری ہوئے گی تو پوری بلڈنگ ڈنگی جائے گی اہل سنت و جماعت دے اندر جو نظام ہے جو سسٹم ہے ائمہ پاک نے علم کلام والے نے تصوف دے لوگ نے ائمہ اہل بیت نے ائمہ فقہ نے ائمہ علم کلام نے تمام ایک ایسا نظام ہے کہ خدا دی رحمت ایک ایک مقام دے ہوتے ایک مقام دے 40 60 80 100 علماء انہاں دے اندر ہفتے باس ہوندی ہر مسئلے دے خود امام صاحب دی مجلس شورا دا حال دیکھو 40 فقہاء دے اندر سن احتیاط چھڑ دیں جی انہاں قیاس کے مسئلے لکھ چھڑے امام 40 فقہاء دی مجلس قائم کر کے ایک جزئیے دے اوتے باس کر دیاں ایسا احتیاط دا نظام ہے جس دے نال فقہ حنفی وجود دے اندر 9,35,000 جزئیات آپ نے مرتب فرمائے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے آج کسی ایک مسئلہ نہیں ہوتا پوچھو ایک سجدہ چھوٹ جائے تو نماز تو جبر ما فاتح کیویں ہوے گا تے انج بھی کر لو جدوں انج بھی کر لے میں کہ تیری اوقات ہے امام اعظم دا تو فریق بنیا بیٹھے ایک مسئلہ نہیں تیرا ہوندا ایک بھی اگر کو پوچھ پوے پھر آکسی جی میں دسا میں دیکھ کے دسا میں کہ ویکھ کے تو کی دسنا ویکھ کے بھی تو انہاں دی کتاباں دسنیاں نہیں جنہاں تے اعتراض کرا اس واسطے اہل اسلام نہ عقائد دے اندر نہ اصول دے اندر نہ فروع دے اندر یہ حق نہیں بندا کہ ایسی رحمت والی جماعت نو سرکار فرماتے ہیں جماعت تو الگ نہ ہونا ورنہ تہاڈا حال ہوے گا جویں اجڑ نال بھیڑ وکھری ہو جائے تو اس میں بگیاڑ چک کے لے جاندے تو سا جماعت چو اگر چپا برابر بھی نبی علیہ السلام نے کہا انگلیاں کھڑیاں کر کے فرمایا اتنا بھی جماعت چو جڑا دور ہوئے گا او گمراہی دا شکار ہو جائے گا بگیاڑ انہوں چک لے جائے گا انہوں نفس امارہ کھا جائے گا انہوں شیطان انہوں چک لے گا لہذا جماعت اپنی دنال جڑ کے رہو اور سواد اعظم اہل السنہ والجماعہ اے توڑی جماعت ہے اے توڑا مذہب ہے اے توڑا مسلک ہے اور پاکیزہ مسلک ہے قرآن پاک حدیث پاک فقہ اسلامی تاریخ ہسٹری ایک بندہ بطور مثال اجیا دسیا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ فرمایا دین کسی زمانے کی تو ان سمجھ نہ آوے کتاب سمجھ نہ آوے کہ میرے مرد بندیاں تکو جڑے کسی حال میں بھی میری یاد نہیں بلاندے انہاں بندیاں کول پہنچ گئے تسی سمجھو تسی کتاب کول پہنچ گئے وہ نمونہ ساڑھے کول موجود ہے انہاں دا تیسری چوتھی صدی تو لے کے اس پورے ملک دے اندر ایشیا دے اندر اس انہاں سب ملکہ دے اندر دین اولیاء کاملین نے پہنچایا پتہ نہیں کیڑی گلے بے ایمانہ نہیں تو غصہ ہے میں سمجھنا کہ انہاں نے نانکے ہندو نے انہاں نے اس گل دا غصہ آئی بھائی مورتیاں والے نے تو کڈیا کیوں میں تے اس نتیجے تے پہنچا حضرت داتا صاحب دے خلاف میں وہ کیڑا تہاڈا نقصان کر گئے داتا صاحب جدن آیا ہن سارا شہر ہندوؤں دا آئی تے جدوں جنازہ اٹھیا سی تے اے پروفیسر کارلائل نے بھی لکھے
تو میں حیران ہے اس گل تے، یعنی ایک انگریز نے بھی آپ کی تاریخ میں لفظ نکلسن نے بھی یہ لکھے، تو پتہ ہے کشف الموجود کا ترجمہ ہی نکلسن نے کیتا۔ علامہ اقبال نے جڑے استاد سن جنہاں دا بت لگا ہے مال روڈ اتنے، پروفیسر نکلسن، انہیں ترجمہ کیتا یہ کشف الموجود دا انگلش دے اندر، او دے اتنے کارلائل دیتا سننے آدھے میں تکنا ایک صوفی علی بن عثمان اجمیری نو شہر بڑے ہے تے 3 بندے آن جنہاں اگو انہاں دا نال بٹھایا، انہاں شہر نکلے ہے تو اس زمانے جدو ذرائع رسد یا پہنچن دے آن ہی کوئی نہ، تو اس زمانے یعنی 5ویں صدی دے اوائل دے اندر حالے وے کہ جدو انہاں دا جنازہ اٹھے بیرون بھاٹی تو جسے ہن بھاٹی ہے کہندے نے اس نو اتھے جس ویلے جنازہ اٹھیا تے 3 لاکھ افراد انہاں دے جنازے شریک 1000 سال پہ گزر دینا، آپ نے 966 سال گزر گئے۔ کس گل دا غصہ ہے داتا صاحب تے دسو؟ اس گل دا غصہ ہے کیوں توحید سکھا گئے ہو، کیوں کلمے پڑھا گئے ہو، ساڈے نانکیاں دے بت کیوں ڈا گئے؟ اے غصہ داتا صاحب نو نہیں چھڈنا۔ غوث پاک دا میں کہ تو انہاں دا بگاڑ بھی کچھ نہیں سکنا، اور رب تبارک و تعالیٰ دے او دوست نے تے اللہ دے ولی نے۔ سیاسی اونچ نیچ حالات دی گزر دی رہندی مسلمانوں، ایویں بھڑک نہیں جائیدہ کسی گل تے اتھے آ جاؤ گے دوڑو داعش آ گئی تو فلانا ہو گیا، اے آوندے جاندے رہندے اے جونکے، لیکن 1436 سال کوئی تاریخ ہے، اے دے وچ کئی واری یہ داعشاں آئیاں، کئی واری آئیاں، اے سکون نال نہیں بیٹھ دیتا امت نو کسی نے۔ سکون دے ہوئی سالان یا عروج دے جڑے حضرت ابو بکر صدیق دے یا عمر فاروق دے یا عثمان غنی دے یا مولا علی دے، بعد اچھ کی ہویا جو کچھ ہویا تاریخ توڑے سامنے، باویں بنو امیہ دی ہوئے، باویں بنو عباس دی ہوئے، باویں مغلان دی ہوئے، باویں علاقو دی ہوئے، باویں من انگریزان دی ہوئے، انگریزان تو بعد جو کچھ آپ کیتا جے وہ سارے ہیں تو ہی بات انجے انہاں دے الزام پہ دیں انہاں ہاں کیتا میں کہیں نہ 60 سالہ جو کچھ تسا کیتا ہے اے او ہے جڑا عادل مونگی والے ماؤ نال کیتا ہے، کوئی چنگی گل تواڈے کول نہیں ہوئی 60 سالہ آکی رکھو وہ بلانے آج کیتا ہے، مگر جو کوئی تسا کیتا ہے نا وہ بھی کسے نہیں کرنا جی، بڑھانا اوکھا کام مسلمانوں، اے انہاں دے کارنامے ساڈے واسطے اج بھی راہ بکھا دین۔ میں تے حیران ہاں کہ پارلیمنٹ نو تقریر کر دیا ملکہ برطانیہ نے اس گل دا اعتراف کیتا باقاعدہ اپنے 7 سالہ ہوتے، اس نے کیا کہ جو کچھ اساں سکھیا حکومت دا بڑھ اے فاروق اعظم کو سکھیا۔ اے بھی حوصلہ دیکھو انہاں لوگاں دا، اپنی پارلیمنٹ نو بول دیا اس نے اعتراف کیتا، انہاں کیا مسلمانوں میں اس گل دا اعتراف کرنی ہاں کہ عمر فاروق نے سندسیا کس طریقے نال حکومت کری، تے اج بھی انہاں دا رستہ ساڈے سامنے موجود ہے۔ اہل اسلام ساڈے کولوں غلطیاں بہت ہوندیاں، اسی خود یزیداں دے انتخاب کرنے ہاں تے اگوں پھل منگنے ہاں حسین والے، کردار انہوں نے ہون تو ووٹ پانے سب یزیدن ووٹ پائی دیں، پیڑے منیں پا دیتے، اور پھر انہاں کو مطالبے کرتے رہے بھائی تسی امام حسین والا کردار سن دکھا سو، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال ایک پورا سیاسی نظام ہے جدا امام نے درس دیتا سنو، اور فاسقہ دے خلاف بھی ایکشن دا آپ نے راستہ دیتا سنو، اور برائی دے خلاف ہر طاقت کو کچلنے دا راستہ۔ اور سید فدا حسین شاہ صاحب حافظ آبادی دی تقریر 10 محرم نو بکھی سی، تو پہلی دفعہ انہوں دی گل میں یہ سنی تو بڑا میں خوشی ہوئی، انہوں ایک گل بڑی عجیب کی تھی، کہنے لگے جو کچھ اسی بیان کرنے ہیں نا، اور مولوی صاحب بھی کرتے رہنے تھوڑا بہت، جو اسی بیان کرنے ہیں کسی کتاب چو نہیں لکھی ہے، اسی محسوسات بیان کرنے، بڑا لطف آیا شاہ صاحب کی گل، یہ بھی کچھ سید اس نتیجے تے جا سکتا ہے۔ آخر اتنی قومی گل میں بھی کری لین دیو بھئی، شاہ صاحب نے گل جڑی کی تھی نا، میں اتنی گہرائی میں گل میں پہلی دفعہ سمجھے بھی شاہ بڑے سیاڑے نکل آئے، یعنی شاہ صاحب نے لفظ بولے بھئی اے گلاں کسی کتاب چ نہیں لکھی ہیں جڑیاں اسی بیان کرنے، اے احساسات نے، اور اے گل درست ہے۔ کیوں؟ اے اگر کوئی آکسی عبادت سیدہ زینب نے این دکھ دا اظہار کیتا ہے تو او یعنی دوسرے لفظاں چ یہ مان رہے نے آپ دا دکھ کتاب جی لکھیا نہیں، پر جد کوئی اپنے بھائی دا لاشا دیکھے تو بہن دا کی احساس ہوندا ہے، اس نو اور او ترجمانی دی کر رہا ہے، بیٹی دا احساس کی ہوندا ہے اے دی ترجمہ، اور اس گل وچ غلطی نہیں۔ اس حد تک اگر کوئی بے شک ذاکر بھی کرے مگر این دے پلندے نہ جوڑے جڑی انہاں دی شان دی لائق ہے۔ کیوں؟ اس واسطے جو خاندان کوئی آج دا نہیں نا، او کتوں او تے پتر چک کے اپنی چھری ہٹاپ کر لیندے،
اتنی جرت رکھ دے نے جتھے لیلا ڈانیا بندے دا دل کمدا ہے نا میں نہ چوری پھیر سکدا اوتھے او بیٹا رکھ لیندے ایک باری نہیں رکھیا یہ حضرت عبداللہ نے بھی رکھ دیتا حضرت عبدالمطلب نے پھر آدھے عباس علمدار بازو کٹان کے میں حضرت جعفر تیار رہے جدو دووے کٹا کے حضور دا جھنڈا نہیں ڈگن دیتا حضرت عباس دی ماں بھی تو انہوں نے سنان دی آئی نا با ایک تیرا تایا آئی ہو جیا بھی آئی تو علی دا پتر ہے جو علی تو 10 سال بڑا بھائی آئی انہوں دا جنہیں موتا دے اندر 3 لاکھ رومیاں دے سامنے نبی پاک دا جھنڈا چکیا تو دووے بازو کٹ گئے تو ڈگن نہیں دیتا حضور مدینہ میں بیان کر دیں بخاری دی حدیث سے فرمایا جعفر نے میرا جھنڈا نہیں ڈگن دیتا اپنی دندانہ جھنڈا کھڑا کر دیتا اور زمین وال جو ڈگا اتھے بھی تلوار لگی تو عبداللہ ابن رواحہ پھد کے انہوں نے جھنڈا زمین سے ڈگن تو پہلا عبداللہ ابن رواحہ نے چک لیا تو انہوں بھی سر کٹایا اپنا اے انہوں نے سامنے نمونے آن او اہل بیت دیاں پاک ازواج مطہرات جڑیاں وہ ایک کارنامے بیان کرتے جو انہوں نے بیان کیتا ہوئے تیرے بابے نے نک دی بھی انشورنس کرائی آئی کنے دی بھی کرائی ہوئی بجے میرے کنے نقصان ہویا تو میں 30,000 لئی سا نکے دا کوئی ہو گیا میرا دند ٹوٹ گیا تو میرا ایک دند جڑا ہے یہ 26,000 ہے سٹیٹ لائف والا کوڑ تو من کوئی بات چو بچہ نہ علی اکبر ہوندہ ہے نہ علی اصغر ہوندہ ہے یہ باپ دادا سارے انشورنس کراندے رہے ہون ساری عمر انہاں رب اگے رکھی انشورنس ہے یا نہیں انشورنس مالکہ تو منگیا جب بھی تیرے دین تے گل آوے گی اسی اپنی جانا لے کے آہدنا الہ ابراہیم و اسماعیلہ ان طاہرہ بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود ایک مولوی انجھے گڑ پہ گیا میں نے کہا او شانے ہو سیدو میں کہا جی او کوئی ٹھیکے دار ہو تسی میں کہ ساڑھے کل ہے کوئی نہ کوئی دستاویز تیرے کل کی آدھا کی میں کہا آہدنا آدھا ترجمہ کا اے جڑا لفظ ہے اسا ٹھیکہ دے چھڑیا ابراہیم تو اسماعیل کو وہ ساڑھے بیت اللہ دے تسی بارس میں کہ ایو جا کوئی معاہدہ کٹ کسی ہوری قوم واسطے بھی انہیں کوئی گل نہیں ہوندی آدھے نے تسی ٹھیکیدار ہو میں کہ ٹھیکیداری نہیں آہد نہ کے ناخ دے اسا وسیقہ کر چھڑیا کی گھر ساڈا معاہدہ ہو گیا ساڈا گھر ساڈا ابراہیم اگو میں قربان جاواں ابراہیم تو بعد اسحاق نہیں آکھیا اسماعیل آکھیا یہ آل اسماعیل کٹی ہے نا کربلا وچ آل اسحاق نہیں یہ آل اسماعیل ہے آل ابراہیم بچو انہاں دا ہے ٹھیکہ قرآن چو لفظ ٹھیکے دا آہدنا الہ ابراہیم و اسماعیلہ میرا معاہدہ ہے ابراہیم نا میرے گھر دی عزت تساں سنبھالنی پاک بھی رکھنا ہے اس نے اس معاہدے انہوں لوگوں نے نبھایا بھی ہے اس معاہدے تو جڑے نسی قومیں تو پونج سید بن کے صحابہ نے برا آخ دینے وہ نسی قوم معاہدے تو کیونکہ نہ وہ لطائفین والعاکفین مسیدی دا رخ ہی نہ کرن مسجدہ بڑھان نہیں نہ آباد کرن نہ وہ دی سوچن انجھے کلیم ماری رکھن وہ لا ینالو عہد الظالمین وچ ہوندے وہ بھی رب نے قرآن چو لکھے ہے اے آل ابراہیم ساڑھا توڑا معاہدہ ہے پر توڑے چو جڑا ظالم ہویا وہ دے کوڑے معاہدہ نہیں ہوئے گا نکل جائے گا بچے لہذا مظلوم رہو گے تو امام رہو گے پیشوا رہو گے لیڈر رہو گے قائد رہو گے رابر رہو گے پیشوا ہو گے یہ سب توڑیاں شانہ نے اور حضرت خواجہ محمد پار صاحب فرماندن مابرہ النار تو لے کے دلی تک میں سفر کیتا ہے ہر قصبہ ہر شہر کے اندر جدو آل حسین ابن علی دا میں پتہ کیتا ہے کہ واقعی وہ دین دے امام ہر قصبے جو نکل آئے تو میں ہر جا یہ پوچھ جا رہا اوہ کوئی یزید دی بھی نسل آئے تھے کوئی نہ کسے بندے ہنگارہ نہیں بھریا بس یزید دی نسلہ حضرت خواجہ محمد پارسا حضرت بہدین نقشبند سرکار دے پیرہ بچن آپ فرماندے نے جدو کسے نہیں ہنگارہ بھریا تو میں تفسیر لکھی فرید نشانہ کا والعبتر دی کہ جی دی نسل کشی کی چی گئی نا وہ نسل مٹا دینی او دی نسل تو مابرہ النار تو لے کے دلی توڑی کوئی قصبہ بھی خالی نہیں وہ جتھے موجود نہیں تو جڑا مٹانا چاہدہ سی ایک بندہ بھی وارثہ بھی بولیا نہیں میں ہر شہر آدھا رہا ہوں کوئی یزیدی ہے تو بولو اگو کوئی نہیں بولیا تو جس مجمع مسجد چو آکھیا کوئی حسینی ہے تو کوئی 2-4 چہرے ایسے نظر آئے جیدے تھے تقوی دے نشان بھی میں پائے کہ آپ فرماندن میں پہچان گیا رب قیامت تک کے بعد آپ پورا کردہ رہا سی انہاں کلمات طیبات میں تھوڑے کو اجازت چاہوں گا اور حضرت شاہ صاحب قبلہ کچھ رکے دے رہے ہیں جو آدمی اہل تشیع کا جنازہ پڑھے اس کے بارے میں کیا حکم ہے شادی شدہ ہو اس کے بارے میں کیا حکم ہے جو غیر شادی شدہ ہو اس کے بارے میں کیا حکم ہے
یہ بھئی ساریاں کتاباں لکھے کیا حکم ہے کیا حکم ہے من پرچہ کراؤ میرے تے یعنی جیڑی گل میں رکھدا پیچھا بھئی میرا مطلب ہے کوئی ہن شوگر لے کے تھانے ٹر جائیے اگوں نہ وقت سے ٹھیک ہی اپنے ہوتے نہیں سمجھے بھئی فتاوا سارے بھرے پین ساری عمر تو ہم سنائیں من بھی اپنی عادتوں نہیں جانا تسا جنہ کرنا ہے انہاں وہی کرنا یہ سب نجائز ہے حرام ہے نہیں جائز جیڑے اسلاشری نے اصولی عقائد دے اندر جیڑے منکر نے انہاں نہ مناقحت جائز ہے نہ انہاں کو نماز جنازہ جائز ہے یہ رشتے انہاں نہیں جائز اسلام اشریہ نال جڑے اصولی عقائد وچ اہل سنت و جماعت دو الگ نے اور پھرے ہوئے انہاں نال نہیں جائز یہ اگے ساری زندگی دا ہن تے وہ کوئی 1000 صفحے دا فتاوا بھی ساڈے مدرسے دا انہاں چاک چڑھے او دے وچ سب کچھ فتوے موجود ہیں اسی او دے تے قائم ہاں بھاویں ساڈے تے کوئی بلڈوزر